السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کے 2 لڑکے تھے اور اس کا ایک ہی مکان تھا۔ وہ انسان جب مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں اس کی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہا، اور ایک مکان تھا، اس مکان کے پیچھے ان میں آپس میں جھگڑا ہوا اور لڑنے اور مرنے پر تیار ہو گئے۔ اتنے میں ان لڑکوں نے دیکھا، یہ آواز سنی جو اس مکان کی ایک اینٹ سے آ رہی تھی کہ اے لڑکو، میری خاطر مت لڑو، میری طرف دیکھو۔ اینٹ نے کہا، میری طرف دیکھو کہ میں کسی وقت بہت بڑا بادشاہ تھی، 370 سال میں نے عمر پائی، پھر مرنے کے بعد میں 100 سال تک قبر میں رہی، حتیٰ کہ میری قبر ایک میدان بن گئی اور میری قبر کی جگہ سے پھر مٹی کھودی گئی، اس مٹی میں بھی تھی۔ پھر میری ایک اینٹ بنائی گئی اور 40 سال تک میں اینٹ کی شکل میں رہی، پھر مجھے توڑا گیا اور میں ایک روڑے کی شکل میں 103 سال تک راہوں میں اور سڑکوں میں پڑی رہی، یہاں تک کہ پھر میری مٹی بن گئی اور دوبارہ پھر مجھے اینٹ بنا دیا گیا اور اس مکان میں لگا دیا گیا، اور اس مکان میں 300 سال سے چلی آ رہی ہوں۔ بچوں، کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ دنیا بڑی ناپائیدار ہے، اس کی خاطر لڑنا جھگڑنا عقل مندی کا کام نہیں۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان عابد کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ نے جب سنی تو اس عابد کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں؟ اس پر اس عابد نے کہا کہ ہاں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اب جب وہ آئیں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام آئیں، تو انہیں میرے پاس لے آنا، اور اگر وہ نہیں لائے، یعنی اس عابد سے بادشاہ نے کہا کہ اگر تو انہیں لے کر نہیں آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام ایک روز پھر اس عابد کے پاس تشریف لائے، تو اس عابد نے حضرت خضر علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ بادشاہ نے مجھے یہ کہلوایا ہے، مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو لے کر بادشاہ کے پاس چلوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ چلو، میں بادشاہ کے پاس چلتا ہوں۔ چنانچہ آپ اس عابد کے ساتھ اس بادشاہ کے پاس آئے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ ہی خضر علیہ السلام ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں خضر ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی عجیب بات سنائیے۔ فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا کی بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہیں، مگر ان میں سے ایک سناتا ہوں، لو سنو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ایک بہت بڑے اور خوبصورت اور آباد شہر سے گزرا۔ میں نے اس شہر کے ایک باشندہ سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے بنا ہے؟ تو وہ بولا کہ یہ بہت پرانا شہر ہے، اس کی ابتدا کا، اس کی شروعات کا مجھے علم نہیں، اور نہ ہمارے آباء و اجداد یہ جانتے ہیں کہ یہ کب سے ہے، خدا جانے یہ شہر کب سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، پھر وہاں سے میں آ گیا اور 500 سال کے بعد پھر میں اسی جگہ گیا۔ وہاں جب میرا گزر ہوا تو اس شہر کا وہاں نام و نشان نہ تھا، وہاں ایک جنگل تھا اور ایک آدمی وہاں ٹہل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے برباد ہو گیا؟ یہ یہاں شہر تھا، کب برباد ہو گیا؟ تو وہ شخص ہنسا اور کہنے لگا کہ یہاں شہر کب تھا؟ یہ جگہ تو مدتوں سے جنگل ہی چلی آ رہی ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا ہے، کیونکہ 500 سال بہت ہوئے۔ اس انسان کو یا اس کے آباء و اجداد کو بھی پتہ نہیں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے دوبارہ گزرا۔ تیسری بار جب وہاں سے گزرا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے، اور اس دریا کے کنارے چند شکاری مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ زمین دریا کب سے بن گئی؟ تو وہ شکاری ہنس کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ جیسا آدمی یہ سوال کرے، تعجب ہے جناب، یہاں تو ہمیشہ سے دریا ہی بہتا آ رہا ہے،
ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہاں دریا ہی دیکھا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہ جگہ ایک بہت بڑا میدان تھی جہاں ایک آدمی میں نے پھرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ جگہ خشک کب سے ہو گئی؟ تو وہ بولا کہ یہ جگہ تو ہمیشہ سے یوں ہی چلی آ رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں کبھی دریا بھی بہتا تھا؟ تو وہ بولا کہ ہرگز نہیں، ہم نے ایسا نہ دیکھا اور نہ ہمارے آباء و اجداد نے یعنی ہمارے باپ داداؤں نے بھی یہاں کبھی دریا نہیں دیکھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 500 سال کے بعد پھر وہاں سے گزرا تو وہاں پھر پہلے سے بھی زیادہ ایک عظیم الشان شہر دیکھا۔ میں نے اس شہر کے ایک باشندے سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے ہے؟ تو وہ بولا کہ یہ شہر بہت پرانا ہے، اس کی ابتدا کا نہ ہمیں علم ہے نہ ہمارے آباء و اجداد کو۔ اللہ اکبر! یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے، اس کی کسی چیز کو دعاؤں قیام حاصل نہیں یعنی ہمیشگی حاصل نہیں، لہٰذا ایسی ناپائیدار دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے اور اپنی عاقبت کی فکر کرنا چاہیے، جہاں کی ہر چیز پائیدار اور ہمیشہ کے لیے کام آنے والی ہے۔ آخرت کی چیز ہمیشگی کی چیزیں ہیں اور ہمیشگی کی زندگی ہے آخرت کی زندگی، اور یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔